بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک لبیک پاکستان کے بانی کی وفات کے بعد نئے سربراہ سعد حسین رضوی کی قیادت میں جماعت کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ گزشتہ دنوں خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں تحریک کے نئے آنے والے جانشین اور تحریک کے مستقبل کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی۔ اس ویڈیو میں ہم اس رپورٹ کو بیان کریں گے۔ خادم حسین رضوی کی کم و بیش 4 سالہ سیاسی زندگی نے ریاست پاکستان پر ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں کہ اب ان کی وفات کے بعد یہ سوال فطری طور پر جنم لے رہا ہے کہ ان کی جماعت کا مستقبل کیا ہوگا۔ کیا یہ جماعت ایسے ہی پاکستان بھر میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص شدت پسندانہ رجحان رکھنے والے مذہبی نظریات کو فروغ دے کر ملکی معاشرت و سیاست پر اثر انداز ہوگی، یا پھر ماضی کی ان سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی فہرست میں شامل ہوگی جو اپنے قائدین کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد ماضی کا قصہ بن کر رہ گئی؟ خادم رضوی کی وفات کے بعد ان کی جماعت کی 18 رکنی شورا نے ان کے بیٹے سعد رضوی کو تحریک لبیک کا نیا سربراہ مقرر کیا تھا، جس کا اعلان جماعت کے مرکزی نائب امیر سید ظہیر الحسن شاہ نے جنازے کے موقع پر کیا تھا۔ سعد رضوی اس وقت لاہور میں اپنے والد کے مدرسہ جامعہ ابو ذر غفاری میں درس نظامی کی آخری سال کے طالب علم ہیں۔ درس نظامی ایم اے کے برابر مدرسے کی تعلیم کو کہا جاتا ہے۔ سعد رضوی کے قریبی دوست محمد سلمان نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سعد کو گزشتہ 6 سال سے جانتے ہیں۔ سلمان کے مطابق سعد رضوی شروع دن سے ہی عملی طور پر تحریک لبیک کے تنظیمی امور چلا رہے تھے، اس لیے ان کے لیے اس جماعت کو چلانا کوئی نئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اکثر معاملات کو پہلے ہی خود جانتے اور نگرانی کرتے رہے ہیں۔ سعد کے قریبی دوستوں کے مطابق سعد کالجز، یونیورسٹیوں کے طلباء اور طالبات سے گہرا رابطہ رکھتے ہیں۔ وہ شاعری سے شوق بھی رکھتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ وہ جدید دور میں سوشل میڈیا کی اہمیت سے بھی خوب واقف ہیں۔ فیس بک اور ٹویٹر پر اپنے ذاتی اکاؤنٹس چلاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی نے ملک کے اکثریتی سنی عقیدہ بریلوی مکتبہ فکر کے سیاسی بیداری، اسٹریٹ پاور اور ووٹ بینک کو نئی طاقت اور سمت دی۔ یہ بات بھی اب واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ دنیا میں مسلح تحریکوں کے خلاف حالیہ چند سالوں میں پیدا ہونے والے واضح اور ایک حد تک اجتماعی موقف کے بعد ریاست پاکستان اور اس کے خفیہ ادارے شدت پسند دیوبندی عقیدہ کے حامل جہادی یا دہشت گرد تنظیموں سے قدرے پرے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستانی سیاست میں پیدا ہونے والے اس خلا کو بعض مبصرین کے مطابق سنی بریلوی عقیدہ کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے بہت تیزی سے پر کیا تھا، جس کی قیادت اب عملی طور پر نوجوان سعد رضوی کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ بتا رہا ہے کہ یہ جماعت مستقبل میں اپنی اسٹریٹ پاور کے ساتھ پاکستان کے فیصلہ سازوں پر اثر انداز ہونے والی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ شدت پسندی کے بارے میں مختلف کتابوں کے مصنف اور پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کے سربراہ عامر رانا کا کہنا ہے کہ سنی عقیدہ بریلوی جماعتوں کا فروغ پانا کوئی انہونی نہیں تھی، بلکہ مختلف عوامل اس کا پتہ دے رہے تھے۔ سنی عقیدہ جماعتوں پر بالخصوص تحریک لبیک پاکستان نے اس خلا کو پر کیا ہے جو ریاست نے دوسری تنظیموں سے دوری اختیار کر کے پیدا کیا تھا۔ عامر رانا کے خیال میں تحریک لبیک پاکستان اور اس جیسی جماعتیں مستقبل میں بھی پھلتی پھولتی رہیں گی۔ تحریک لبیک پاکستان کا سیاسی سفر کم و بیش 4 سال پر مدت ہے۔ اس دوران یہ جماعت عملی طور پر پاکستان کے اکثر مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں کی طرح اپنے سربراہ یعنی علامہ خادم حسین رضوی کے گرد گھومتی رہی ہے۔ خادم رضوی کی وفات کے بعد ان کی پارٹی کا مستقبل ان کی پارٹی قیادت کی جانشینی کی اہلیت سے جڑا ہوا ہے۔ تحریک کی طرف سے خادم رضوی کے بیٹے سعد رضوی کی جماعت کا نیا سربراہ مقرر کرنا جماعت کے ووٹ بینک اور چاہنے والوں کو یکجا رکھنے کی کوشش نظر آ رہی ہے۔ کسی اور کی جانشینی کی صورت میں جماعت کے اندر مختلف گروہ بن سکتے تھے، مگر خادم حسین رضوی کے بیٹے کا نام سامنے آنے سے جماعت کو گروہوں میں تقسیم ہونے سے بظاہر بچا لیا گیا ہے۔ دوسری طرف اس جماعت کے بانیوں میں شامل پیر افضل قادری نے جمعے کو بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس جماعت کا حصہ تو نہیں اور علامہ خادم رضوی کی وفات پر رنجیدہ بھی ہیں۔ تاہم ان کے مطابق خادم رضوی یہ کہتے رہے تھے کہ وہ تحریک کو کبھی مورثی جماعت نہیں بنائیں گے، جماعت کے سربراہ کا تعین میرٹ پر ہی ہوگا۔ سعد رضوی کی تعیناتی کے بعد تحریک لبیک میں موروثیت کا قیام اپنی جگہ، لیکن اصل سوال اس جماعت کی پلیٹ فارم سے شدت پسندی کا مبینہ فروغ ہے۔
جو جماعت کا نیا قائد آنے کے بعد فی الحال نئی اور شاید توانا شکل ضرور اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علامہ خادم رضوی نے حکومت کے ساتھ نومبر کے وسط میں کیے گئے آخری معاہدے میں 3 ماہ کا وقت دیا گیا تھا۔ 3 ماہ فروری کے وسط میں مکمل ہوں گے۔ اس دوران حکومت کی طرف سے خادم رضوی کے ساتھ تحریری معاہدے کی کسی ممکنہ خلاف ورزی کی صورت میں تحریک کے نئے نوجوان سربراہ کو ایک ریلی کی صورت میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوانے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومت کے پاس پیش بندی کے لیے دیگر آپشن بھی موجود ہوں گے۔ اس جماعت کی شدت پسند سیاست کو آگے لے جانے کا ایک انحصار جماعت کی نئی قیادت کے ساتھ ساتھ ریاست کے خلاف شدت پسندانہ خیالات حامل بعض دیگر مذہبی جماعتوں کے بارے میں اپنائے جانے والے رویے پر بھی ہوگا، کیونکہ اس جماعت پر خفیہ ریاستی اداروں کی سربراہی کا الزام بھی شروع دن سے لگتا رہا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کو صرف بڑی سیاسی جماعت جمعیت العلماء پاکستان سے ہی نہیں بلکہ سنی عقیدہ رکھنے والی جماعتوں سے بھی خطرہ ہے، جن میں سب سے اہم ڈاکٹر آصف جلالی کی جماعت تحریک لبیک ہے، جس کا مرکز بھی لاہور اور گرونواں کے علاقے میں ہے۔ یہ ڈاکٹر آصف جلالی وہی ہیں جو کسی زمانے میں علامہ خادم رضوی کے ہمراہ تحریک لبیک پاکستان کے قائدین میں شامل تھے، مگر بعض تنظیمی امور پر اختلافات کے باعث دونوں کی راہیں جدا ہو گئی تھیں۔ علامہ خادم رضوی کی جماعت کے پیروکار خطاب کے دوران مرحوم کی سخت اور بعض اوقات قابل اعتراض زبان کے بھی دلدادہ تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا والد کی طرح بیٹا بھی اپنی جماعت کے پیروکاروں میں اضافے کے لیے والد کی طرح طرز خطاب اپناتے ہیں، یا وہ اس میں کوئی میانہ روی متعارف کرواتے ہیں۔